اور اس کی کوالٹی جو ہیں وہ نیگیٹو اور پازیٹیو نہیں ہوتی. یہ ہم پہ ہے ایز اے پیرنٹ، یہ ہم پہ ہے ایز اے ٹیچر، یہ ہم پہ ہے ایز اے پولیٹیشین، یہ ہم پہ ہے ایز اے جو ہم ان کے لیے رول ماڈل بنتے ہیں کہ ہم ان کو بنائیں. بہرحال انسان کو بنانا پڑتا ہے، جس کو آپ ریڈنگ کہہ لیں، جس کو آپ پڑھانا کہہ لیں، جس کو آپ یونیورسٹی کہہ لیں، تو ہوتا وہی آگے نکلتا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. نکلتا وہی بچہ آگے ہے کہ جس میں تھوڑا سا بارن وہ لیڈر ہوتا ہے. آپ نے جتنے بھی باتیں کہی ہیں، جتنے پوائنٹس اور نکات بیان کیے ہیں، وہ سب کتابی باتیں ہیں. آج کے دور میں اس کی کوئی عملی مثال دیں. آپ نے بہت اچھی بات کی، اور میرا لیکچر کا فوکس عمل پر ہی رہا ہے. میں نے اس کو لفظ میں نگیٹ نہیں بولتا، لیکن اس نے ہمیں دیا کچھ نہیں. میرا سوال ہے پورے ہاؤس سے کہ رمضان شریف آتا ہے، محرم شریف آتا ہے، یہ جتنے بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، اور اس میں چلتے ہیں. پھر کچھ ہمارے سکالر ہیں اسلامک کہ جو ٹی وی پہ آ رہے ہوتے ہیں. کتنے بچوں کو یا کتنے میرے کولیز کو یا کتنے پروفیسر جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں کبھی ان دو آیات کریمہ کو فوکس کر کے لیکچر دیا ہو کہ جس کی وجہ سے یورپ اور امریکہ دنیا میں کامیاب ترین ہیں، اور وہ اس قرآن میں ہے. مثلا کبھی سورہ الحدید کا، قرآن کی سورہ الحدید ہے جس کا مطلب لوہا ہوتا ہے، اور اس کا ایک کنسیپٹ، ایک ترجمہ ہے. ترجمہ تو خیر ایگزیکٹلی نہیں کہنا چاہیے کہ قرآن کی آیت کا ترجمہ، اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اے نبی لوہا اتارا ہے زمین کے اوپر. ہے کوئی اس کی ہیوی میکینیکل کمپلیکس بنائے، اس کی کوئی F-16 بنائے، اس کا کوئی مسئلہ بنائے. کبھی اس کے اوپر آپ بچے انجینئر کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایرونیٹیکل انجینئر کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی آپ نے اس صورت کے اوپر کسی عالم دین کو دیکھا ہے کہ وہ ٹی وی کے اوپر آ کر پبلکلی اس کے اوپر درس دے؟ کبھی نہیں سنا ہوگا. اس کے بعد دوسری مثال آپ سن لیں، ہسٹوریکلی کروسیڈ کا ذکر ہم نے بش کے منہ سے سنا، اور کیا ہم نے کبھی قرآن کی سورہ روم کا ذکر کسی عالم دین سے کبھی ایز اے صورت ہم نے کبھی ڈسکس کیا؟ اور پھر یہ جو چھوٹی آیات کریمہ ہیں جو کہ میں نے پڑھی کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اور پھر لیس للانسان الا ما سعی، اس کا فلسفیکلی ٹچ کبھی ہم نے دیا؟ جب تک ہمارا یہ سلسلہ نہیں چلتا ہمارے سوال تو آتے رہیں گے اور ہم تھیوری میں ہی رہیں گے. اور اصل مسئلہ یہ تھا کہ کیا میں ایز این ایڈمنسٹریٹر، میرا اگر 5.5 سال کا تجربہ تھا یا 6 سال کا تجربہ تھا، تو سوال میرے پہ یہی ہونے چاہیے کہ آپ نے کتنا جسٹیفائی کیا پریکٹیکل کے ساتھ. میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں نے جسٹیفائی کیا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جتنا میں کر سکتا تھا اپنی طرف سے ضرور کیا. لیکن انسان چونکہ کمپلیٹ نہیں ہے، اس میں کمزوریاں ضرور رہ گئی ہوں گی، اور اس کی مثال بڑی لوگوں کی ہے. وہ چاہے عمران خان کی صورت میں ہو، وہ چاہے پروفیسر قدیر کی صورت میں ہو، وہ چاہے اور بڑے لوگ ہیں کہ جو گمنام ہیں اور ان کی وجہ سے اب بھی آپ کا ملک سروائیو کر رہا ہے. تو بیٹا ہے، میرے نے سوال کیا یا میرے کولیگ نے سوال کیا ہے کہ نیور بی ہوپ لیس. یہ دنیا میں کبھی زوال آتے ہیں اور کبھی زوال ہی عروج دیتے ہیں. میں ملک صاحب کی بات میں ایک چھوٹا سا ایڈیشن چاہوں گا. میرا الفلاح قرآن اکیڈمی کے حوالے سے چونکہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام سے اور مدارس سے بہت قریب کا واسطہ رہتا ہے، پوری ذمہ داری سے ایک بات کہتا ہوں، پوری ذمہ داری سے دوبارہ دہرا رہا ہوں، ہمارے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان کے بڑے بڑے مدارس، چھوٹوں کی بات نہیں کر رہا، بڑے بڑے نامی مدارس جو ہیں، کسی میں بھی قرآن پاک کو ایز اے ٹیکسٹ بک نہیں پڑھایا جاتا. I can talk hours and hours کہ what is difference between a text book and an ordinary book. تو جب آپ ٹیکسٹ بک پہ آپ کو وہ فرسٹ سورس آف لا کے طور پہ دی گئی ہے، اس کی طرف اگر ہم رجوع صرف ثواب کی حد تک رکھیں گے تو پھر بہت سارے کنفیوژنز رہیں گے. اس میں ابھی 15 نومبر سے لے کر 22 تک ہانگ کانگ میں تھا. ہم 6 پروفیسر پنجاب یونیورسٹی سے وہاں 5 یونیورسٹیوں کو وزٹ کرنے گئے تھے. وہاں ان کی ایک یونیورسٹی ہے ہانگ کانگ میں، اس کا نام ہے بیپٹسٹ یونیورسٹی. مذہب کے نام، یہ مسئلہ آپ یوں لے لیں جرنلی، آپ اس کا بیپٹسٹ یونیورسٹی، آپ آج ہی ہانگ کانگ کی ویب سائٹ پہ جائیں. وہاں کی ٹیم ہمارے ہاں وزٹ کر چکی تھی. انہوں نے مجھے کیٹاگوریکلی یہ بات کہی ہے کہ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے کمپیریٹیو اسٹڈیز آف ریلیجن،
اور آپ واپس جا رہے ہیں، اور اس کا لکیلی یا ان لکیلی جو بھی تھا، ان پروفیسرز کا ٹیم لیڈر بھی میں ہی ہوں. تو جب اس نے کہا تو انہوں نے کہا پروفیسر نے کہ ہمیں آپ اسلامک اسکالر پاکستان سے بھیجیں جو ویل ورسڈ ہو ان قرآن اینڈ حدیث. یہ میں بیپٹسٹ یونیورسٹی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں ابھی اس کے کونسل جنرل جو ہیں وہ ہمارے طارق شفیع صاحب ہیں، تو انہوں نے ہم سے مانگا ہے. میں ہفتہ سے اسلامک اسٹڈی ہمارا ڈپارٹمنٹ باقیوں کو کہا ہے کہ بھائی ہمیں ایک اسکالر دیں جو ہم نے وہاں ان کو بھیجنا ہے اور کمپیریٹو اسٹڈی کر کے جائیں. اور ہمارا ایمان ہے کہ اگر ہماری ڈیپتھ فلسفیکلی اپنے مذہب پہ آ جائے تو دنیا ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن میرے میں ہے ہی کچھ نہیں، میں دے ہی نہیں سکتا. تو یہ چیز جو ہے یہ بالکل ہمیں اس کے لیے ہوپ لیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیٹ از آل دیئر بٹ اگین پرووائڈیڈ وی شوڈ سی دا قرآن ان اٹس اوریجنل جو ہے اس کا ٹیکسٹ وہ کیا ہے اور وہ ہم سے چاہتا کیا ہے. جی You said we should trust everybody, but world is full of double crosses. What do you say on this? میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہی کویشچن آئے گا سر، ہم کس پہ ٹرسٹ کریں. میرا سوال اسی دوست ہے جس نے یہ سوال کیا ہے کہ پھر اس پہ کون ٹرسٹ کرے. مثلاً سوال یہ ہے تھینک یو ویری مچ. سوال یہ ہے کہ میں اگلے سے ملنے سے پہلے ہی میں اس کے لیے شیکی ہو جاتا ہوں، اور میں دو جرم کرتا ہوں. ایک تو قرآن کی اس آیت کا جرم کرتا ہوں کہ اللہ نے کہا ہے کہ کوئی دنیا کا انسان جو ہے وہ ہم نے پیدا کیا تو ایسے نے تقویم پیدا کیا، وہ برا ہے یا اچھا ہے پہلے مل تو لو. اور جب یہ دونوں پرنسپل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے کہ ہم نے اگر کسی انسان کو جج کرنا ہے کہ وہ کتنا آنیسٹ ہے، تو یا رسول اللہ کوئی ہمیں دو اصول بتا دیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا there are two principles, either you travel with him or you do business with him. اور جب تک آپ نے بزنس نہیں کیا، آپ وہ چاہے برا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ برا ہو، اور ہو سکتا ہے وہ جب تمہیں ملے تو وہ بہت اچھا ہو جائے. ٹرسٹ بہرحال مائی کولیگ اور مائی سن، جو بھی جس بچے نے یا میرے کولیگ نے سوال کیا ہے، ڈو کیپ ان مائنڈ ٹرسٹ ہوگا تو لیڈرشپ چلے گی، ٹرسٹ نہیں ہوگا تو دین یو کانٹ بی سکسیسفل. آپ نے کہا قرآن کی آیت انسان وہی پاتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اگر ایسا ہے تو قسمت کیا ہے؟ دیکھیں آپ کے لیے جو چیزیں کرنے کی ہیں وہ کیا ہے. آپ سے مراد میں بھی اس میں شامل ہوں. زبردست محنت، کوشش، ایجوکیشن، آل ایفرٹس یو شوڈ برنگ انٹو اکاؤنٹ. تمام اپنی کوشش کریں ٹکا کے ساتھ. اور میں یہاں تک پہنچوں، یہ میری پرسنل رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، تمام کاوشوں کے باوجود اگر آپ کو وہ نہیں ملا جس کی تم کوشش کر رہے ہو تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہ تمہارے لیے اچھا نہیں تھا، وہ پھر تمہارے لیے اچھا نہیں تھا. اس لیے کہ ہو سکتا ہے تمہاری سوچ تو پھر وہی ہے نا. اب قسمت کی بات آپ کرتے ہیں تو قسمت اسی پہ دیوی ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے. اور محنت کرنے کے باوجود ضروری نہیں کہ جو تم نے محنت کی وہ تم نے اچیو بھی کیا. نہیں، سن لیں، جب دو ٹیمیں فائنل میں پہنچتی ہیں دونوں کی کوالٹیز میں کوئی فرق نہیں ہوتا، رائٹ؟ چیمپئن تو ایک ہی بنتی ہے نا، اس لیے کہ لکھا یہ گیا ہے کہ چیمپئن ایک ہی نہیں ہونا ہے. پھر ان کو اوور ٹائم دیا جاتا ہے، تو تمہارا ہارنا ہی تو ان کا مقدر بننا جیتنے کا. تو یہ کبھی آپ ذہن میں رکھیں کہ قسمت ہماری کیا ہے. آپ کا کام ہے محنت کرنا، پھل دینا اس کا کام ہے. اور کبھی نہ بھی ملے تو پھر بھی شکر ادا کرو کہ یا اللہ میں یوں سمجھتا ہوں، میرا ایمان یہ ہے کہ میرے لیے بہتر نہیں ہوگا. دیکھیں پھر وہ کیسے تمہارے اوپر رحم کرتا ہے. اگر انسان اللہ کی بنائی ہوئی راہ پہ چلتا ہے تو پھر اسے اس قدر مشکلات کیوں پیش آتی؟ عشق نام ہی تو مشکلات کا ہے. اگر ہم ہر 6 مہینے بعد کمپیوٹر کی پروگرامنگ سافٹ ویئر تبدیل دیکھتے ہیں، ہر سال ایک نیا موبائل ایک نئی ڈیوائس کے ساتھ مارکیٹ میں آتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آٹومیٹکلی بنتا چلا جا رہا ہے یا کوئی لیب میں لوگ ڈے اینڈ نائٹ کام کر رہے ہیں؟ اور اصل میں اسی پھل کا ہی مزہ میٹھا لگتا ہے کہ جو مشکلات اور محنت کے بعد حاصل کی جاتی ہیں. جیسے میں نے لیکچر میں کہا کہ جب بھی چینج لاؤ گے تو ریزسٹنس تو ہوگی. اور اصل میں یہ جو جن چیزوں کو ہم مشکلات سمجھتے ہیں دراصل یہی تو ہمارے ذہن کو کریٹو بناتے ہیں. اور جتنی مشکلات آپ کے ذہن میں آتی ہیں آپ اتنے تو سٹرانگ ہوتے ہیں.
اور جس بھی زندگی میں انسان کے آپ لے لیں، سب سے چوزن جو انسان کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ اس کے پیغمبر ہیں، اور سب سے زیادہ پیارے اس کو وہی ہستیاں ہیں۔ کسی پیغمبر کی کوئی مثال ملتی ہے